ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں, سائلنس ذرا تھوڑی سی خاموشی پلیز, تھوڑی سی, تھینک یو تھوڑا سا میری آواز کو کنٹرول کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں کہ کیا ہمیں ریمورس نہیں ہوتا, یا ریمورس ہوتا ہے ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں, ہمارا سب کانشیس میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں when reality hits us؟ پچھتاوا جو ہے نا وہ بہت وہ خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. پچھتاوا نصیب ہو جائے اور آپ اس کو ریئلائز کر کے اللہ کے سامنے کہہ دیں اللہ میاں مجھے پتہ چل گیا ہے, ذرا سنبھال لیں. کیونکہ کیا بات ہے, بڑا جملہ. مجھے جیسے کہ ابھی فیصل بات کر رہے تھے نیکی کی, آپ نے بات شروع کی صاحب. اللہ میاں جو ہے نا ہمارے, وہ انہوں نے نیکی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت ساری ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ میں ابھی کا بھی شیئر کر دوں کہ میں جب فرسٹ کنورسیشن میری آپ سے ہو رہی تھی میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی, اور اس کے بعد آپ نے مجھے بالکل کام ڈاؤن کر دیا, بالکل اس سے ریلیونٹ بات کر کے. تو آپ نے میری ایک پریشانی دور کی, تو آپ کو وہ نیکی مل گئی. تو یہ دس از ایز سمپل ایز دس. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے, کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے, کسی کا مسئلہ ریزالو کرنا بھی صدقہ ہے, راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, نیکی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ برا کام جب تک یہاں ہے جب تک آپ کر نہیں رہے اس کو نہیں مل رہا آپ کو اس کا نقصان. لیکن نیکی تو آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ میں کل 50 لوگوں کے لیے یہ کر دوں گا یا 5 لوگوں کے لیے کر دوں گا, اس کا اللہ میاں نے کہا اچھا اوکے لو تمہاری نیکی. بڑی بات. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا ہے, آپ مختلف اداروں میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کا مینٹل ہیلتھ لیول کیسا ہے. کبھی آپ کسی اسکول میں گئی ہیں اور ٹیچرز کا آپ نے چیک کیا کہ مینٹل ہیلتھ ہے کہ پڑھانے کے قابل؟ ہاں بہت. آپ چن کے لاتے ہیں ماشاءاللہ, گڈ. نہیں یہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, ماں باپ بھی, کیونکہ بچوں کے تو ہر کوئی کہتا ہے جی ذہنی طور پہ بیمار ہے, مگر خود پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ٹیچر خود ذہنی بیمار ہو تو بچوں کو کیسے پڑھائے گی؟ بالکل آپ نے بات بالکل صحیح کی. اور پاکستان میں مجھے اپنا ملک بہت پیارا لگتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. بہت ساری ٹھیک ہے ہمارے پاس شارٹ کمنگز ہیں, جس میں سے ایک آف کورس یہ ٹیچنگ کا شعبہ ہے. ہمارے یہاں کرائٹیریا ہی نہیں ہے. ٹیچر بننے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرائٹیریا سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کرائٹیریا ہے کہ جو سستے میں مل جائے بس اس کو ہائر کرو اور بچوں کی کلاس میں لگا دو. اب اس کو اس کی قابلیت ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات ٹیچرز کی سیلریز, میں دوبارہ سے مینٹل ہیلتھ پہ آ جاؤں گی کہ ان کے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہوتا ہے, ہمارے یہاں کتنی ہوتی ہیں ٹیچرز کی سیلریز, ان کو بھی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے, بچے پالنے ہوتے ہیں. تو حکومتی سطح پر بھی اور ہماری ذاتی سطح پر بھی ان کے سٹریس لیول جو ہے کیا بچوں پہ اثر کر سکتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بچے گھر آ کے بات کریں گے, یا اردو کی ٹیچر جو ہے نا وہ بہت چیختی ہیں, بہت ڈانٹتی ہیں, جبکہ ہماری اسلامیت کی ٹیچر بہت اچھی ہیں, وہ ہمیں بڑا پیار سے پڑھاتی ہیں. تو یقیناً اردو کی ٹیچر جو ہیں جو چیختی ہیں, بچوں پہ سختی کرتی ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس دن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی گھریلو پریشانیاں کیا ہیں. آف کورس یہ ڈے ٹو ڈے لیول پہ تو ہم اسیس نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ ایک ٹیچر ہائر کر رہا ہے کوئی ادارہ کوئی اسکول, تو اس سے پہلے جو منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے, منیمم کرائٹیریا اور منیمم سیلری وہ ضرور ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. ایسا نہیں اجازت ہے. یہ جو بات فرما رہے ہیں نا ٹیچر کے والے سے, تو مجھے موریتانیہ جانا ہوا اسکول میں, سرکاری وزٹ تھا دبئی کی طرف سے. تو وہاں ان کے دفتر میں یہ بات عربی میں لکھی ہوئی تھی کہ جو استاد جو ٹیچر مسکرا کے بچے سے بات نہ کر سکے, اس کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ وہ مسکرا نہ سکے, اس دن وہ چھٹی کرے, اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی. سیریسلی بہت. اور دوسرا یہاں نیکی کی بات ہوئی, نیکی آج ہمارے یہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے, لیکن نیکی کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلے جائیں کہ نیکی سے پہلے آپ کی نیت بھی دیکھی جائے گی. اگر آپ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں تو وہاں قیامت میں کوانٹٹی نہیں تلے گی, کوالٹی تلے گی. وہاں کوالٹی میٹر ہوگا. اگر آپ نے 10 قرآن پاک پڑھیں تو دیکھا جائے گا ایک آیت کے خلاص بھی ہے یا نہیں ہے, یا صرف اس نے نیکیاں بینر بنانے کے لیے, بڑی تصویر یا بڑا ڈسپلے لگانے کے لیے کی ہے. اگر اس سے تعلق ہے تو لا يدخل الجنت حب ولا بخیل ولا منان, احسان جتلانے والا, دکھاوا, ریاکاری, تصنع, اس قسم کی کوئی نیکی کی وہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. کوئی بھی نیکی کریں, نیکی سے پہلے یہ نیت ضرور کر لیں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ بڑی بات ہے. اس میں ایک سوال میں کروں آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ 10 قرآن پاک پڑھے, اور کیا اگر میں جیسے 10 قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور ہو سکتا ہے اس میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوں اور وہ بھی ہو, تو
میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا یہی روپ دکھایا جاتا ہے. اللہ میاں سزا دیں گے, اللہ میاں دوزخ میں ڈال دیں گے, اللہ پاک یہ مجھے لگتا ہے وہ اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے نا, آپ کے سوال کا بہترین جواب ہے. بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے, قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, صحیح ستہ میں سے. اس کی پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے معاملات دیکھتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مخفی ہے, وہ تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی تو کوئی چیز بھی نہیں. اور دوسرا ان کے سوال کا کلامی ماں, ان کے سوال کا ایک بہترین جواب جو جزا و سزا کا معاملہ ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا, کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اللہ پہ فرض کوئی نہیں, واجب نہیں, مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ ایک چیز ضروری کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. فرمایا ان رحمتی قد سبقت غضبی, میرے غصے پر میرے بندے کے معاملے میں میری رحمت ہمیشہ حاوی ہوگی. اور یہ صحیح بات ہے. لیکن وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہی روپ دکھایا جاتا ہے. اصل میں جاوید اختر صاحب نے ایک بات کہی تھی, ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنی طرح کا کر لیا. واہ واہ, جتنے بڑے ہم ہیں اتنا ہی بڑا, مطلب آپ سوچ کے دیکھیے, یہ جملہ دوبارہ کہیے, ہم نے اپنے خدا کو بھی اپنے جتنا کر لیا. واہ واہ, آپ یہ ان کی بات تھی. کیا اب آپ سوچ کے دیکھیے, آپ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں, جو عالموں کا رب ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ زندہ اس کی وجہ سے ہیں. کیا بات. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اس نے شعور آپ کو دیا ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ سانس لے رہے ہیں. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ سن سکتے ہیں. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کا رینٹ دینے کی کوشش کی ہے؟ کرایہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. میرا سوال ہے وائی ڈو وی تھنک, آپ آ جائیں حسن, آ جائیے. وائی ڈو وی تھنک, ہم یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں سوال و جواب ہی کرنے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن قائم کیا ہے اور آپ کو رکھ دیا ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تم یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اور تم اس لیے کرو کیونکہ تم اس کو بہت بعد میں سمجھو گے کہ میں نے تم سے کیوں کروایا. میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جہاں مکہ مکرمہ ہے, عین اس کے وسط میں اسی جگہ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں پلٹتا, اور یہ سلسلہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ایئر سے جاری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کو وہ ہماری نمازوں کو بھی جانتا ہے, وہ ہمارے سجدوں کو بھی جانتا ہے, وہ ہماری رقت کو بھی جانتا ہے, وہ ہمارے تسنع کو بھی جانتا ہے. اور ہم کس بات کے لیے فرعون ہیں؟ اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا, اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں سانسیں دے دی. وہ ایک لمحے میں ساری دنیا بدل دیتا ہے. کیا توحید بیان ماشاءاللہ. دنیا میں اتنی بڑی بڑی تہذیبیں آئیں, ختم ہو گئیں, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن جس نے بنایا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ, آپ خود سوچ کے دیکھ لیے, شداد چلا گیا, نمرود چلا گیا, قوم عاد چلی گئی, منگولز چلے گئے, انکاز چلے گئے, یہ سب کے سب چلے گئے, رہا کون؟ اللہ. اللہ, اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی رہے گا کون؟ اللہ. لا الہ, جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی کون رہے گا؟ اللہ. کیونکہ وہ کہتا ہے میں ازل سے ہوں, ابد تک رہنے والا ہوں. اللہ. جب آدم کے پتلے کو بنایا گیا تھا تو کیا کیا تھا؟ آدم کے پتلے کو بنایا, جان ڈالنے کے لیے اپنے نور کو پھونک دیا. آج جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خاک میں مل جاتی ہے, روح چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. آئی ڈونٹ نو آپ کیا سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب یہاں بہت عارضی طور پہ رہتے ہیں. ہم آج ہیں, ہم کل نہیں ہوں گے, اور یاد رکھیے یہی بہتر ہے. ہماری کہانیوں کا ختم ہو جانا بہتر ہے تاکہ نئی کہانیاں بن سکیں.